بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے کچھ محفلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولائے کائنات استعمال کیا ہے۔ جواب: یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے لفظ مولائے کائنات استعمال ہوا ہے تو کچھ لوگ اسے کہیں گے کہ مولا تو آپ اللہ ہی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ شعر کہا گیا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں شعر کیا تھا؟ گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی رعایت کر دیں اور بات کو سمجھ سے ذرا قریب کر دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اب گنج بخش فیض عالم ایسی جامع ترکیب ہے کہ آپ اسے اپنے مشائخ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ داتا صاحب پر، داتا صاحب کے پیر صاحب پر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی گنج بخش فیض عالم ہے اور مظہر نور خدا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی صحیح۔ مطلب یہ کہ یہ اتنی جامع بات ہے کہ آپ جہاں بھی چاہیں اسے استعمال کرتے جائیں، لیکن اس شعر کا ایک جواز ہے۔ آپ لوگوں کا عالم آپ کی ذات ہی ہے۔ جب آپ فیض عالم کہتے ہیں تو فیض عالم میں آپ کافروں کو نہیں گنتے، بلکہ یہ آپ کا اپنا ہی عالم ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے سارے جہاں کو اپنے دور کا اسلام کا فیض دے دیا ہو، اور یہ اللہ کے منشا میں بھی نہیں ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا انسان مظہر نور خدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ انسان ہے۔ آپ بتائیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ یاد رکھنا کہ یہ بات کہنے والے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کیا کوئی انسان غریب نواز بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان مشکل کشا بھی ہو سکتا ہے؟ اہل ظاہر کے لیے یہی دقت ہے، اور اہل باطن کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ جس کو آپ الفاظ کا تاج پہنا رہے ہیں، یہ دراصل آپ کی عقیدت کا نام ہے۔ آپ کا نام اگر اللہ کے پروگرام میں ہے کہ مسٹر سعید کو بھی ہم نے فلاں سال پیدا کرنا ہے، تو آپ کے ساتھ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اللہ کے امر سے آئے ہیں، کبھی اس کے امر میں تھے؟ آپ وہ ہیں جو اس کے امر میں رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں ہم نے اپنی روح کو داخل کر دیا۔ اب مظہر نور خدا کو سمجھنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہر آدمی یہ وابستگی رکھتا ہے کہ لیکن ہر آدمی اس کو ڈسکور نہیں کرتا۔ نور کا مطلب نور ہی ہے، روشنی ہے۔ مثلاً فرشتے نور ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ فرشتے وابستہ ہیں؟ دو کرامن کاتبین ہر دم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا جبرائیل امین فرشتہ ہیں؟ کیا جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں؟ یعنی کہ اگر نورانی فرشتہ غلام ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مظہر نور ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس شعر ترکیب کیا ہے۔ گنج بخش فیض عالم جو ہیں وہ مظہر نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گنج بخش کا مطلب ہے کہ باطنی خزانہ دینے والے۔ فیض عالم سے مراد آپ کے وجود کا عالم ہے، تو وہ فیض دینے والے ہیں۔ ہے کون؟ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر ہیں، یعنی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا کے مظہر ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔
تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کیسے نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ حضرت سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بہت بلند فرمائے، آمین۔ عزیز سامعین، ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی؟ لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے، شکریہ۔